رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم رمضان کے آغاز کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، اور آج تقریباً ایک عشرہ بیت چکا ہے۔ ہم بہت سے نیک اعمال اس مہینے میں کر سکتے ہیں، بالخصوص عام روٹین سے ہٹ کر جن اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں ایک روزہ ہے اور دوسرا رات کا قیام ہے۔ دیگر اعمال بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے یا رمضان کی رات کا قیام کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں یہ کام کرتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ مطلب جو بھی روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا جو بھی رات کا قیام کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو کنڈیشنز لگائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان حالت ایمان میں یہ کام کرے۔ ایک انسان اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، یا اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، اور ایمان میں جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ رسالت، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ پتل جو ہے نا، پنجابی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پتل کدی سونا نہیں بنتا، پاویں رکھیے یا پاویں جڑیے لال نگینے۔ پیتل جو ہے نا ایک دھات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ کوئی قیمتی پتھر لگا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سونا بن گیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ باج توحید نہیں جنت لبدی پاویں مریے وچ مدینے۔ آپ کو موت چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جس کو حرم قرار دیا گیا ہے اس کے اندر بھی موت آ جائے، لیکن اگر آپ کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے تو آپ جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے 1 مرتبہ بخشش مانگے یا 70 مرتبہ مانگے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، تو نفاق کی وجہ سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نا، چاہے روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، قیام اللیل ہے، اللہ کے حقوق ہے یا بندوں کے حقوق ہے، اس میں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث لے کر آیا یہ، اور صحیح بخاری کون سی کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد اگر سب سے صحیح ترین مستند اور اوتھینٹک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہمارے بہت سے کام جو ہے وہ بسا اوقات درست نہیں ہوتے، وہ کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو ہے نا وہ عمل کے اندر اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ عمل کے اندر اخلاص کا نہ ہونا یہ عمل کے خراب ہونے کی ایک دلیل ہے۔ انسان بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر وہ عمل کا انسان کو اجر نہیں ملتا۔ تو یہ رمضان بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں وہیں پر ہم یہ بھی اپنی نیت کے اندر بات رکھیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص یہی ہے، اخلاص اسی بات کا نام ہے کہ آپ کوئی کام، کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ ہے اخلاص۔ اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورۃ الزمر میں، فرمایا کہ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ بھی اللہ کی عبادت کریں تو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ اور پھر باقاعدہ سورۃ الانعام میں اللہ نے کہلوایا، پیغمبر فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آیت میں نے پڑھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ اب شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی نیکی کو اس وجہ سے اختیار کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ جو ہے وہ میری تعریف کریں، یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں حدیث میں آگے چل کر۔ یہاں پر قاضی فضیل بن ایاز رحمہ اللہ، سلف میں یہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا عمل جو ہے نا وہ درست ہونا چاہیے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب انسان کے عمل کے اندر ریاکاری آ جائے گی تو وہ عمل خالص نہیں ہے، اور جب انسان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے نا، اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے اچھا جی میں روزہ رکھوں گا، تو چلو میں صبح سحری سے لے کر رات جو ہے وہ عشاء کی نماز تک جو ہے نا وہ روزہ رکھوں گا، عشاء کے بعد جا کر میں افطاری کروں گا، میں جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا، تو کیا خیال ہے اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح ایک انسان بڑے اہتمام کے ساتھ صبح سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میری تعریف ہو کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ ایک شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ تعریف کریں کہ یہ شخص جو ہے بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، تو اس نیت سے اگر کوئی کام کرتا ہے انسان تو وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کون سے اعمال جو ہے وہ تمہارے دیکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یہ سارا زندگی کا اور موت کا نظام کیوں بنایا ہے کہ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ جو ہے نا کوانٹٹی، کسی عمل کی مقدار، یہ جو ہے اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کا بالکل معمولی سا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا درجہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں کر دیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو فرق پڑ رہا ہے نا، اس طرح اس کی بنیاد جو ہے وہ نیت کے اندر خلوص کا ہونا ہے، آپ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے روزے، یہ نمازوں کا اہتمام، یہ قیام اللیل، اسی طرح آگے چل کر اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، صدقہ و خیرات، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، ان سب معاملات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے ہیں یا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب انسان اجر و ثواب کی امید سے اپنے بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ بھی ڈالتا ہے نا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اپنی ہے، لیکن نیت جو ہے وہ درست ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اجر و ثواب میں شامل کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ کوئی بھی کام کریں اس کے اندر اپنی نیت کو درست رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے صحابہ کرام کے ہمراہ۔ اب غزوہ تبوک میں جب گئے تو کچھ لوگ تھے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے، سفر میں نہیں جا سکے، اس غزوے میں نہیں شامل ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے کچھ بھائی جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی تم کوئی وادی طے کرتے ہو، جب بھی کسی رستے سے گزرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کیسے وہ ہمارے ساتھ ہیں جبکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کسی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک عذر کی وجہ سے، اپنے عذر کی وجہ سے رک گئے تھے، لہٰذا جس طرح تمہیں اجر و ثواب ملے گا ان کو بھی ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا۔ غزوے میں شامل نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود، اسی لیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پر ہوئی ہو۔ غور کیجئے گا، ایک انسان اپنی بیماری کی وجہ سے وفات پا رہا ہے گھر میں، ہسپتال میں، اور ایک شخص میدان جہاد میں شہید ہو رہا ہے، لیکن جو اپنی طبی موت مرنے والا ہے اس کی نیت بھی یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرما دے، تو اللہ اس کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے بڑے واضح ہیں۔ دیکھیے، انسان کا کسی کی مدد کرنا، کسی کو مالی طور پر ضرورت ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ سمجھا جاتا ہے نا،
لیکن اگر انسان اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتا ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے. لیکن ایک انسان محض کسی کی مدد کر دیتا ہے، جیسے آج ہمارے ہاں بھی سحریوں کا، افطاریوں کا جو ہے وہ شاہراہوں کے اوپر اہتمام ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن بعض اوقات ہماری نیت کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقہ و خیرات کو تم احسان جتلا کر اور دوسروں کو اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو. میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریاکاری کی مذمت بیان کی ہے. ریاکاری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ یہ نشانی بیان کی ہے کہ ایک انسان ریاکاری اس کے اندر کب آتی ہے. یہ دل کی بیماری ہے، یہ باقاعدہ دل کی بیماری ہے. جیسے ہمارا اگر بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ہم کسی اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں. محترم بھائیو، اس دل کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کی تعریف، یعنی جب انسان جو ہے اکیلا ہوتا ہے تو انسان عبادت کے اندر سستی کرتا ہے جب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اور جب وہ لوگوں میں ہوتا ہے پھر بڑی چستی دکھاتا ہے، بڑا ایکٹیو ہوتا ہے عبادت کے اندر آگے بڑھ کر. اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر وہ نیکیوں کے اندر مزید بڑھتا ہے. اگر اس کی کوئی عیب بیان کر دیا جائے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ عمل ہمارے اندر کم از کم نہیں ہونا چاہیے رمضان کے مبارک اس مہینے کے اندر. اور یہ روزہ جو ہے یہ اسی چیز کو چھڑوانے کا نام ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیوں؟ کہ آپ ایک بند کمرے کے اندر ہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس موقع کے اوپر پانی کا گھونٹ نہیں پیتے، آپ کوئی حلال رزق آپ کے پاس ہے، آپ وہ نہیں کھاتے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ نیت ہمارے ملحوظ خاطر ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے اسلاف سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ چھپایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ایوب سختیانی، بڑا نام ہے اور وقت کے عابد ہیں، زاہد ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات کے پہر میں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تہجد کی نماز، تو اس وقت انہیں کوئی آواز دیتا تو نماز کے بعد اگر وہ اس کا جواب دیتے تو وہ اس انداز سے دیتے کہ گویا کہ سننے والے کو یہ لگتا کہ یہ ابھی سو کر بیدار ہوئے. جس طرح انسان اپنے بستر پر جواب دے رہا ہوتا ہے، وہ یہ بھی ظاہر نہیں کرواتے تھے کہ میں تو اٹھا ہوا اور میں تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں. بلکہ تلبیس ابلیس بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے اس حوالے سے. اس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نفلی روزہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے نا کوئی کہ یار تم کھانا کھا لو، تو آگے سے دوسرا شخص جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن تو میں روزہ رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ریاکاری ہے کہ اس کو بھلا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ آج جمعرات کا دن ہے. تو گویا کہ یہ اس قدر یعنی احتیاط کا معاملہ ہے کہ ذرہ بر نیت ادھر سے ادھر ہوئی اور سارے کا سارا انسان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص، ایک تابعی جن کا نام شفیہ اصبہی ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے. بتایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے، صحابی رسول ہیں. تو وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ گئے. جب مجلس اختتام ہوئی تو وہ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھے کوئی حدیث بیان کریں جس کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غور سے سنا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ حدیث بیان کروں گا. ابھی یہ بات کہی اور جب حدیث بیان کرنے لگے، راوی کہتے ہیں کہ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، پھر کہنے لگے میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں. پھر یہی معاملہ ہوا، بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہونے لگے کہ ان کو سہارا دیا، سنبھالا. تو بہرحال انہوں نے حدیث بیان کیا. اب یہ بے ہوش ہونے کی وجہ حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مختصراً کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. سب سے پہلے جہنم میں 3 افراد کو ڈالا جائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ اس میں سے کوئی قاتل، کوئی شرابی، کوئی بدکار،
ٹھیک ہے کوئی ڈاکہ زری کرنے والا، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان میں ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، دوسرا شخص اللہ کے راستے میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، تیسرا شخص قاری قرآن یا عالم دین۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا عمل کیے، تو کہیں گے، شہید کہے گا اللہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا لڑتے ہوئے، سخاوت کرنے والا کہے گا اللہ جہاں پر ضرورت ہوتی میں دن اور رات خرچ کرتا، اور قاری قرآن یا عالم دین کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھنے میں اور لوگوں کو سکھانے میں اللہ زندگی گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیے تھے تاکہ دنیا میں تمہیں شہید کہا جائے، تاکہ دنیا میں تمہیں سخاوت کرنے والا اور بہت زیادہ چیریٹی کرنے والا کہا جائے، اور تمہیں دنیا میں کہا جائے کہ کتنا بڑا عالم دین ہے یا کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ایسے افراد کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ تو دیکھیے یہ احادیث بھی موجود ہیں، جہاں پر فضیلت بہت زیادہ ہے نیکیاں کرنے کی، وہاں پر نیکیوں کی حفاظت جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ اپنی نیت کو صرف درست کر لیں۔ آپ رات کو آرام کرتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نے صبح اٹھ کر میں نے جو ہے وہ رات کے پہر اٹھ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے، تہجد کی نماز، لیکن آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ نہیں اٹھ پاتے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اب جو اس کو نیند ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ رب العالمین کا قرآن میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا ہے اس معاملے کے اندر۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے یا بڑے سے بڑا عمل ہے، اس کے اندر حسن نیت ہوگی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وگرنہ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال اور ان نیک اعمال کے اندر جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔